کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ قرآن یہ کہتا ہے، کیا تم اب بھی یہ انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کوئی ایسی نشانی دکھائے؟ تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالی اپنی بعض نشانیوں میں سے بڑی نشانی دکھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا تو اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اگر کوئی مسلمان اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دلائل دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہے۔ ان تمام نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں، اگر تمہیں اب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ہم تم کو اپنی ایک بہت بڑی نشانی دکھائیں گے۔ جب تم وہ نشانی دیکھ لو گے تو پھر جو غیر مسلم ہوگا اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا جنہوں نے ابھی تک گناہوں سے توبہ و استغفار نہیں کیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر وہ توبہ بھی کر لے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ نشانی کون سی ہے؟ اس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کے قریب لوگ انتظار کریں گے سورج کے طلوع ہونے کا۔ وقت ہو چکا ہے لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، فلاں شہر میں فلاں وقت میں فلاں ملک میں فلاں ٹائم میں سورج نکلتا ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہوگا، سورج نکلے گا نہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہوگا کہ سورج گیا تو کہاں گیا، وقت ہو چکا ہے لیکن سورج نکل نہیں رہا ہے، چاروں طرف اندھیرا یہ اندھیرا ہوگا۔ 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات کر دی جائے گی، یعنی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے برابر 3 دن 3 رات، گویا کہ ایک ہفتے کے برابر رات کر دی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پھر وہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگ 3 دن اور 3 رات تک سورج کے نکلنے کے انتظار کریں گے اور جانور چیخ و پکار کریں گے، پورے عالم میں نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی تو قرآن و حدیث نے کی ہے، اسلام نے ہمیں بتایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور نکلتے نکلتے وہ الٹا چلے گا، جب زوال کا وقت آئے گا تو پھر الٹا چل کر کے مغرب میں جا کر کے چھپ جائے گا۔ جیسے ہزاروں سال سے یہ چل رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر کے چھپتا ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، زوال تک آئے گا، پھر زوال سے واپس مغرب میں چلا جائے گا، مشرق کی طرف واپس کبھی نہیں جائے گا قیامت کے قریب۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ نشانی دیکھ لو گے، اس کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گناہگار مسلمان بندہ شراب سے توبہ کرے گا، زنا سے توبہ کرے گا، جوا سے توبہ کرے گا، رشوت سے توبہ کرے گا، بڑے بڑے گناہ سے توبہ کرے گا، اس وقت فرشتے کہیں گے، فرشتوں کی آواز آئے گی کہ اب اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے اس توبہ و استغفار کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں تم غور و فکر کر سکتے ہو، ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب مغرب سے سورج نکل کر کے آ گیا تو اب غور و فکر کر کے کیا فائدہ جب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں نشانیاں دکھائی ہے، مثال کے طور پر یہ زمین کو اللہ نے فرش ہمارے لیے بنا دیا، یہ اتنے بڑے آسمان بغیر کھمبے کے کھڑے ہیں، انسان کی وجود، یہ جو وقت میں پھل آتے ہیں، دنیا میں اتنے اللہ کے نشانی ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کہتے ہیں غور و فکر کر کے تم ایمان لے آؤ۔ اگر کوئی کافر ہے وہ اسلام لے آئے، چاہے وہ 90 سال کفر میں گزار دیا ہو، اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو میں 90 سال کے گناہ کو، اس کے جرائم کو معاف کر دوں گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ اگر کوئی مسلمان جنہوں نے 90 سال شراب و کباب میں گزار دیے، اگر وہ آج توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے 90 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔